الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب التوحید کا ایک باب پڑھیں گے، اور وہ باب ہے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا، قربان کرنا کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی بتلائی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر شرک کی کئی مثالیں پیش کی ہیں اور اس کی مختلف شکلیں ذکر کی ہیں۔ کتاب کے ابتدائی ابواب میں توحید، شرک اور ان دونوں کی حقیقتیں بیان کی ہیں، توحید کی اہمیت بتلائی ہے، پھر شرک اور اس کی خطرناکی اور سنگینی کو واضح کیا ہے، اس کے بعد مثالیں پیش کی ہیں یا شرک کی صورتیں پیش کی ہیں یا ان امور کا تذکرہ کیا ہے جو توحید کی منافی ہے۔ آج کا جو باب ہے وہ بھی شرک کی ایک شکل ہے، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، کہ کسی مخلوق کے لیے کوئی جانور قربان کرنا، ذبح کرنا، کوئی چڑھاوا چڑھانا کیسا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، اس باب میں اس فعل کے حکم کی صراحت نہیں کی ہے، لیکن مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی آیتیں پیش کی ہیں اس باب کے تحت اور ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فعل یعنی کسی مخلوق کے لیے جانور ذبح کرنا، چڑھاوا چڑھانا شرک ہے۔ بابو یہ مضاف ہے، ما جاء فی الذبح لغیر اللہ یہ مضاف الیہ ہے جملے کی صورت میں۔ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مضاف الیہ کی طرف جب اضافت کی جاتی ہے تو یہ اضافت عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہو، خواہ نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، پیر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق کیوں نہ ہو، اور اسی طرح سے ادنا سے ادنا کوئی مخلوق کیوں نہ ہو، کسی کے لیے بھی چڑھاوا چڑھانا اور کوئی جانور ذبح کرنا یہ شرک کے قبیل سے ہے۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وقول اللہ تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ وقول اللہ تعالی، قول کو یا تو ہم مجرور پڑھیں گے یعنی قول اللہ لام کے کسرے کے ساتھ، یا مرفوع بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں یہ جملہ استئناف ہوگا، اور اگر ہم اس کو مجرور پڑھتے ہیں قول اللہ تو باب پر عطف ہے، باب قول اللہ۔ وقول اللہ تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وبذالک امرت اور مجھے اسی توحید اور اخلاص کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں اس حکم کی تعمیل کرنے والا ہوں۔ صلاتی و نسکی، صلات کا لغوی معنی دعا کرنا ہے، لغت میں صلات کا معنی دعا کرنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں صلات ایک عبادت ہے جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور انتہا سلام سے ہوتی ہے، اور جس عبادت میں مخصوص اقوال و افعال اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔
تو صلات اور یہ نماز کی جو عبادت ہے ہم سب کے لیے معروف ہے۔ ونسکی، نسک کا لغوی معنی ہے عبادت کرنا، اور شرعی اصطلاح میں جانور ذبح کرنا یا قربان کرنا، شرعی اصطلاح میں قربانی کرنے کو نسک کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور ایک بات یاد رہے کہ کوئی بھی لفظ جس کے دو معنی ہوں یا اس کی دو حقیقتیں ہوں، ایک لغوی حقیقت لغوی معنی اور دوسرا شرعی معنی یا شرعی مفہوم یا شرعی حقیقت، تو نصوص شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر دوسرا معنی یعنی شرعی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ شرعی معنی مقدم ہوتا ہے لغوی معنی پر۔ تو یہاں پہ صلاتی اس کا لغوی معنی دعا کرنا، نسکی عبادت کرنا اس کا لغوی معنی، لیکن شرعی معنی ہی ہم یہاں مراد لیں گے، کیونکہ یہی اصول ہے شریعت کے جتنے بھی نصوص ہیں یا جو آیتیں ہیں اور احادیث ہیں، جہاں بھی کوئی ایک لفظ وارد ہو جس کے دو معنی ہو، لغوی معنی الگ اور شرعی معنی کچھ الگ ہے، تو شرعی معنی ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو صلاتی سے مراد یہاں نماز ہے، دعا نہیں۔ ونسکی، تو نسکی سے مراد عبادت نہیں بلکہ قربانی کرنا مراد ہے۔ تو بے شک میری نماز اور میری قربانی للہ، اللہ کے لیے ہے۔ للہ میں جو لام ہے یہ استحقاق کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین ہی میری نماز اور میری قربانی کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہماری عبادت کا، ہماری نماز کا اور ہماری قربانی کا حقدار نہیں ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، محیایا و مماتی، محیایا یہ حیا سے ہے اور مماتی یہ مات سے ہے، یہ دونوں مصدر میمی ہیں۔ محیایا میرا جینا و مماتی میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ محیایا و مماتی للہ، جب ہم اللہ کے اوپر جو لام ہے، یہ لام اسلام کو ہم محیایا و مماتی سے جوڑیں گے تو یہ لام ملک کہلائے گا، یعنی ہماری موت و حیات یا ہمارے مرنے اور جینے کا، ہمیں مارنے اور جلانے کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہماری موت و حیات کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور جب لفظ اللہ پر جو لام ہے اس کو صلاتی و نسکی کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ لام استحقاق کہلائے گا، یعنی میری نماز اور میری قربانی کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ ایک ہی کلمے پر لام ہے لیکن دو معنی میں یہاں پہ مستعمل ہے۔ صلاتی و نسکی سے اگر اس لام کو متعلق مانیں گے تب ایسی صورت میں لام میں استحقاق کہلائے گا، اور جب محیایا و مماتی سے جوڑیں گے اس کو تو یہ لام ملک یا ملکیت کے لیے جو لام نحوی حضرات بیان کرتے ہیں وہ مراد ہوگا۔ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ صلاتی و نسکی، صلاتی بدنی عبادت ہے، نماز اور صلات بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور نسکی قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے، اور یہ اعلیٰ عبادت ہے، سب سے مالی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے اعلیٰ بدنی عبادت اور سب سے اعلیٰ مالی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد یا اس سے جو چھوٹی عبادتیں ہیں، اس سے جو کم اہمیت والی عبادتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ صلاتی و نسکی یہ توحید الوہیت اور توحید عبادت ہے۔ صلاتی و نسکی یہ توحید الوہیت و عبادت ہے۔ ومحیایا و مماتی، اور میرا مرنا اور جینا یا میری موت و حیات بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ جب اللہ رب العالمین کی طرف موت و حیات کی نسبت کرتے ہیں تو یہ دراصل توحید ربوبیت کہلاتا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ محیایا و مماتی للہ، تو یہ توحید ربوبیت کا یہاں پہ اثبات ہے۔ ان صلاتی و نسکی میں توحید الوہیت و عبادت کا اثبات ہے، جبکہ وہ محیایا و مماتی میں توحید ربوبیت کا اثبات ہے۔ رب العالمین
اللہ رب العالمین کے لیے ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا اور جنا ہے۔ لا شریک لہ، جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ ہماری یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وبذالک امرت، وبذالک یہ مقدم ہے جو متعلق ہے امرتوں سے، حالانکہ امرتوں کو پہلے ہونا چاہیے، نحوی قاعدے کے اعتبار سے فعل پہلے آتا ہے، اس کا متعلق، اس کا فاعل اور مفعول اور دیگر متعلقات بعد میں آیا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ متعلق بذالک جار مجرور کو مقدم کیا گیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو توحید ہے اور اخلاص ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی توحید اور اخلاص کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی اس امت محمدیہ کے اندر، یا پھر میں سب سے پہلے اس حکم کی تعمیل کرنے والا ہوں۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کی یہ آیت ہے، دوسری آیت ہے۔ فَصَلِّ، فا سببیہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، بہت زیادہ خیر عطا کیا ہے، اور حوض کوثر آپ کو عطا کیا ہے۔ فصلی، اس کی وجہ سے فصلی آپ نماز پڑھیے، صلی صلی یصلی صلاۃً، صلی یہ امر کا صیغہ ہے، آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے۔ تو یہاں بھی نماز اور قربانی کا ذکر ہے، اور یہ دونوں عبادتیں ہمیں صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس تخاطب میں پوری امت شامل ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ساری امت اس تخاطب میں یا اس اسلوب میں شامل ہے۔ ان دونوں آیتوں میں موضع شاہد کہاں ہے اور وجہ استدلال کیا ہے؟ باب سے اس آیت کا کون سا ٹکڑا متعلق ہے، یا اس باب کا یا اس آیت کا رشتہ باب سے کیا ہے؟ پہلی آیت ان صلاتی و نسکی، میری نماز، و نسکی میری قربانی، للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے ہماری قربانی نہیں ہو سکتی ہے، ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے، صرف یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، تو رب ہی کے لیے یہ دونوں عبادتیں زیب دیتی ہیں، اور ہمارا رب ہی ان دونوں عبادتوں کا سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے۔ رب کے علاوہ، ہمارے پروردگار کے علاوہ کوئی مخلوق اس عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا یہ حق ہم کسی مخلوق کے لیے پھیرتے ہیں تو پھر یہ شرک قرار پائے گا۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم سے حضرت علی بن ابی طالب کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 کلمات بتلائے یا سکھلائے۔ 4 کلمات، عربی زبان میں جو کلمہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ ایک جملہ مفیدہ پر ہوتا ہے، معنی خیز جملہ پر کلمہ کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، لیکن نحات کے ہاں، نحویوں کے ہاں کلمہ ایک غیر مفید جملے پر ہوتا ہے، یا ایک کلمہ پر ہوتا ہے، یعنی ایک قول پر ہوتا ہے، قول پر ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر کلمہ کا اطلاق جملہ مفیدہ پر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے 4 جملے بیان کیے گئے ہیں، اور ان 4 جملے میں سے ہر ایک کو کلمہ کہا گیا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یہ پہلا کلمہ ہے، یا یہ پہلا جملہ مفید ہے، معنی خیز جملہ ہے۔
اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے ذبح کرے۔ لعنہ یہ فعل ماضی ہے، اور یہ یا تو خبریہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، یا جملہ انشائیہ ہے، یعنی دعا کے معنی میں ہے، یا خبر بھی ہم اس کو مان سکتے ہیں، یعنی اللہ کی لعنت ہوئی اس پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، یا ہم اس کو دعائیہ بھی مان سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یوں کریں گے تب لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَن لَعْنَ وَالِدَيْهِ، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے، اپنے والدین کو گالی گلوچ دے، یا پھر کسی دوسرے کے والدین کو گالی گلوچ دے اور وہ رد عمل میں آپ کے والدین کو گالی گلوچ کرے۔ تو لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین کو لعنت بھیجے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی محدث کو، کسی بدعتی کو پناہ دے۔ آوا یؤاوی ایواءً، پناہ دینا۔ محدث احدث یحدث احداث کا اسم فاعل ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والا۔ محدث کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والا۔ تو یہاں پہ بدعتی مراد ہے، یا بعض شارحین حدیث نے کہا کہ اس سے مراد کوئی جرم بھی ہے، کوئی گناہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی گناہ کرنے والا، جرم کرنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے اس امر میں جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، تو اسی احدثہ کا یہ اس میں فاعل ہے۔ تو جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر بھی اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کی نشانی کو مٹا دے یا بدل دے۔ دو آدمی کی زمین ہے، تو اور دونوں آدمی کی زمین کو الگ کرنے کے لیے کوئی نشانی رکھ دی جاتی ہے، کوئی پتھر رکھ دیا جاتا ہے، یا کوئی کھمبا گاڑ دیا جاتا ہے، یا کسی بھی طرح سے اس کی علامت ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کی زمین یا فلاں آدمی کی زمین ہے۔ اگر کوئی شخص اس علامت کو ہٹا دیتا ہے اس نیت سے تاکہ دوسرے کی زمین ہڑپ لے، تو ایسا شخص بھی قابل لعنت ہے اور قابل ملامت ہے، اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ یہ 4 کلمات ہیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، ولعن اللہ من آوى محدثا، ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ ان 4 کلمات میں یا ان 4 منہیات میں، 4 ممنوع چیزوں میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو ذکر کیا جس میں یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یعنی شرک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیان کیا۔ اور یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے، اور قرآن کی آیات کا اگر آپ تتبع کریں گے اور اسی طرح سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تتبع کریں گے تو آپ پائیں گے کہ جہاں بھی شارع علیہ السلام نے چند منہیات کا ذکر کیا ہے، چند ممنوع چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلے شرک کو بیان کیا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے منہیات میں سب سے پہلے شرک کا تذکرہ آتا ہے نصوص قرآن و سنت کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک حدیث بڑی مشہور ہے جس میں یہ ہے کہ 7 مہلک چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، ڈراتا ہوں۔ اس میں بھی آپ دیکھیے گا سب سے پہلے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے پہلے اس کا ذکر آیا۔ قرآن کی متعدد آیات میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا، سب سے پہلے شرک کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور جہاں چند معمورات کا ذکر ہو، اللہ تعالی چند احکام اور تعلیمات ذکر کرتے ہوں، تو وہاں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے توحید کا ذکر آتا ہے، سب سے پہلے توحید کا ذکر آتا ہے، کیونکہ توحید سب سے اہم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر توحید کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ توحید نہ ہو تو ہمارے دیگر اعمال باطل اور بیکار ہیں، اور گناہوں میں، جرائم میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اسی وجہ سے شرک کو سب سے پہلے اور سب سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری حدیث بیان کی ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی ہے، لیکن لقاء ثابت ہے، جیسا کہ ابن حجر وغیرہ نے اس کی صراحت کی ہے
وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ذباب، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ودخل النار رجل فی ذباب، اور دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ وکیف ذلک یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا مر رجلان علی قوم لهم اصنام لا یجاوزه احد حتى يقرب له شیئا، کہ دو آدمی کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کا ایک بت تھا، اور اس بت کے پاس سے جو بھی گزرتا تھا اسے چڑھاوا چڑھانا پڑتا تھا، اسے کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑتا تھا، پیش کیے بغیر وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ قالوا لأحدهما، ان لوگوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا قرب، کچھ چڑھاؤ۔ قال، اس نے کہا لیس عندي شیء اقرب، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے چڑھانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے۔ قالوا قرب ولو ذبابا، مکھی ہی صحیح تم پیش کرو۔ فقرب ذبابا، ایک مکھی انہوں نے پیش کر دی، ایک مکھی چڑھایا۔ فخلوا سبیلہ، تو ان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا۔ خلا یخلی، تخلیہ چھوڑنا، خلا سبیلہ راستہ چھوڑنا، جانے دینا۔ فدخل النار، تو آدمی جہنم میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس نے ان لوگوں کی اس طلب پر موافقت کی، ان لوگوں کی اس بات کو مان لیا جو کہ سراسر شرک تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی مکھی ہی صحیح چڑھاوا چڑھاؤ، مکھی ہی پیش کرو اس بت پر، تو اس نے گویا اس نے خوشی خوشی چڑھا دیا اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا، اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ وقالوا للآخر، اور دوسرے سے کہا قرب، کوئی چیز چڑھاؤ۔ قال، اس نے کہا ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، کہ میں اللہ کے ما سوا، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے کوئی بھی چیز پیش نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز چڑھا نہیں سکتا غیر اللہ کے لیے۔ فضربوا عنقه، تو ان لوگوں نے اس کی گردن اڑا دی، ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی۔ فدخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اسے شرک میں ملوث کرنے کی کوشش کی، چڑھاوا چڑھانے کے لیے کہا، تو ان کی اس طلب کو یا ان لوگوں کی اس بات کا انکار کر دیا جس کی پاداش میں اسے قتل ہونا پڑا، شہید ہونا پڑا، اور اللہ رب العالمین کے حق کی وجہ سے چونکہ وہ شہید ہوا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رواہ احمد، اس سے احمد نے روایت کیا ہے۔ بظاہر اس سے لگتا ہے کہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے زہد کے اندر روایت کیا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر، اور اس طرح سے بیہقی نے شعب کے اندر، شعب الایمان کے اندر بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، جیسا کہ شروع میں انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، کوئی بھی حدیث ہو جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، خواہ اس کی نسبت صحابی کرے یا کوئی تابعی کرے یا اس سے نیچے کا کوئی راوی کرے۔ اگر اس حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے تو اسے مرفوع کہا جاتا ہے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے، لیکن دواوین حدیث کے اندر، حدیث کی موجودہ کتابوں کے اندر، جو مطبوعہ کتابوں کے اندر یہ حدیث مرفوعاً مجھے کہیں نہیں مل سکی۔ ہر ایک مصدر میں، ہر ایک کتاب کی حدیث میں یہ حدیث موقوفاً روایت ہے، حضرت سلمان فارسی پر موقوف ہے۔ موقوف صحابی کی حدیث کو کہتے ہیں یا صحابی کے قول کو کہتے ہیں۔ صحابی اگر اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کر رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے ہوں، تو اس حدیث کو موقوف کہتے ہیں، یعنی صحابی کا وہ قول ہے یا صحابی کا وہ فعل اور عمل ہے۔ تو یہ حدیث موقوفاً مروی ہے کتب حدیث کے اندر، مرفوعاً مجھے کہیں نہیں مل سکی۔ بعض شارحین کتاب التوحید نے کہا ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب نے اس حدیث کو نقل کرنے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے اور انہی پر اعتماد کیا ہے، چونکہ امام ابن قیم نے اس حدیث کو کہا ہے کہ مرفوعاً روایت ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں حدیث مرفوعاً کہیں نہیں ہے موجود ہے، بلکہ موقوفاً روایت ہے۔ تو یہ چند احادیث اور چند آیات تھیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے جانور ذبح کرنا، قربان کرنا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے،
और ये जानवर बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, हर जानदार, कोई भी जानदार चीज़ हो, अगर किसी बुत के लिए चढ़ाते हैं, किसी शख्स के लिए चढ़ाते हैं, तो किसी जिन के लिए चढ़ाते हैं, तो ये सरे शिरक होगा। कबूतर हो, मुर्गी हो, गाय हो, या मक्खी ही सही, जैसे कि हदीस में है, एक मामूली मक्खी, एक चींटी भी अगर चढ़ाए आदमी तो भी शिरक होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल से है। जो अमल आदमी, जो चीज़ चढ़ा रहा है आदमी, उसका एतबार नहीं, एतबार दिल का है, अक़ीदे का है, इस वजह से ये शिरक होगा। इसके बाद मुअल्लिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब से कई मसाइल मुस्तंबत किए हैं, और अक्सर चीज़ें तकरीबन शरह के अंदर आ गई हैं। आप उन चीज़ों को देख लें, इंशाअल्लाह आपको खुद ही ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस बात का खुलासा यही है कि गैरुल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी भी मखलूक के लिए कोई भी जानवर चढ़ाना, कोई भी जानवर पेश करना, छोटा से छोटा जानवर ही क्यों ना हो, हत्ता कि मक्खी ही क्यों ना हो, कोई भी चरिंद हो, कोई भी परिंदा हो, कोई भी चीज़ अगर गैरुल्लाह के लिए चढ़ाते हैं तो ये शिरक है, क्योंकि कोई भी जानवर ज़बह करना, कुर्बान करना, ये अल्लाह का हक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम इबादत करते हैं, और इस इबादत को जो अल्लाह के लिए ख़ास है, गैरुल्लाह के लिए अगर हम करते हैं, गैरुल्लाह के लिए फेरते हैं, तो फिर ये शिरक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर तरह के शिरक से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।